بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم مہربان ہے. ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا. کن وجوہات کی بنا پر سانپ اور مور کو جنت سے نکالا گیا. سانپ اور مور جنت میں رہا کرتے تھے، ہر آسائش انہیں مہیا تھی. سانپ پہلے اتنا بدصورت نہیں تھا، اس کی ٹانگیں ہوا کرتی تھیں. مور بھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا، آج کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا. اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ جنت میں بہت اداس رہنے لگے کیونکہ وہ اکیلے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کے لیے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت اماں حوا کا ساتھ پا کر حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے. لیکن اس وقت مور اور سانپ بھی جنت میں رہا کرتے تھے اور یہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ جنت سے باہر آئے اور جو ہے ان کا سامنا ایک شیطان سے ہوا. شیطان نے ان سے کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ اپنے ساتھ. تو اس بات پر دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں ساتھ لے جاتے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے. تو شیطان نے انہیں بہت سے اپنی دوستی کے واسطے دیے کہ ہم جنت میں اکٹھے رہا کرتے تھے، لیکن کسی صورت بھی مور نہ مانا. پھر شیطان نے انہیں دائمی زندگی کا لالچ دیا جس پر سانپ مان گیا. سانپ نے اس سے کہا کہ تم میرے منہ میں آ جاؤ اور میں جنت میں جا کر تمہیں اگل دوں گا، اس طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اس طرح سانپ نے شیطان کو جنت میں داخل کر دیا. شیطان ایک دفعہ پھر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا. وہاں جا کر اس نے حضرت آدم اور ماں حوا کے پاس جا کر سلام عرض کی اور کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. کچھ دن ان کے ساتھ دوستی رکھی اور پھر ایک دفعہ ان سے کہا کہ آپ اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھاتے. تب حضرت آدم نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے بعد یہ حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت کے پاس نہیں جانا اور اس کا پھل استعمال نہیں کرنا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. شیطان نے بہت سے بہکاوے دیے لیکن اماں حوا اور حضرت آدم نہیں مانے. پھر حضرت آدم کے سونے کے بعد شیطان پھر اماں حوا کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پابندی ہے کہ کہیں آپ یہ پھل کھا کر دائمی زندگی نہ حاصل کر لیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہ جائیں. اماں حوا عورت ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں آ گئی شیطان کی اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا. حضرت آدم جب سو کر اٹھے تو اماں حوا نے ان سے بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کیا. اس کو کھانے کے بعد ان کا جنتی لباس جو ہے وہ زائل ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو اس سے روکا تھا، مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ میرا کتنی فرما برداری کرتے ہیں. اس پر اماں حوا اور حضرت آدم کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی، ان سے معافی مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا. ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زندگی عطا کی کہ آپ جب تک رہیں گے زندہ یہاں زمین پر رہیں گے. مور اور سانپ کو جنت میں شیطان کو داخل کرنے کی وجہ سے یہ سزا ملی کہ مور کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت ٹانگوں سے نواز کر زمین پر بھیج دیا اور سانپ کو بھی بدصورت بنا کر اس کے منہ سے جہاں پہلے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی جنت میں، اب اس کے منہ میں زہر ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا. باحوالہ کافل عقول. میں کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کرتی، اسی لیے میں حوالے دیتی ہوں تاکہ آپ وہاں سے جا کر ویریفیکیشن کر سکیں. اس کے بعد چھپکلی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک رینگنے والا جانور ہے اور اس کو دیکھتے ہی کیسے ہمیں کراہت سی محسوس ہوتی ہے. خاص کر خواتین گھر میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں، اس کمرے میں سونا پسند نہیں کرتی جہاں پر وہ موجود ہو. تو اس کو ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت پہ پیش ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں. تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کی آگ پر پھونکے مارتی تھی. باحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359. ایک جگہ پر حضرت علی نے واضح کیا
کہ یہ جو چھپکلی تھی جہاں پہ جب نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ہر مخلوق سوائے چھپکلی کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ خوش ہو رہی تھی اور خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی، پھونکے مار رہی تھی. اس وجہ سے اس کو مارنا جائز بھی ہے اور ثواب بھی ہے. ایک جگہ پر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنا جائز قرار دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا، تو حضرت آدم کی پیدائش سے بہت پہلے زمین پر صرف چھپکلی اور اس کا جڑا ہوا خاندان ہی پایا جاتا تھا. بہت سی اقسام کی چھپکلیاں پائی جاتی تھیں. آج تو کچھ چھپکلیاں جو ہیں وہ انسان کے لیے اتنی زہریلی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن کی زبان لگنے سے بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو پہلے جب ان کی بہت زیادہ اقسام بڑھ گئی تھی، دنیا پر ہی جہنم کا مناظر یہ دینے لگ گئی تھی، اتنا ظلم یہ کرنا شروع ہو گئی تھی یہ قسمیں جو ہے چھپکلیاں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا اور زمین کو ان سے پاک کیا. کچھ ان میں سے بچ گئیں غاروں میں چھپ کر، پانی میں چھپ کر، صرف اپنے قد میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا اور یہ بچ گئیں. باقی جو بھی نقصان دہ تھیں، بڑی سے بڑی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا. ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارا کرو. چھپکلی، کرلا اور جو ہے گرگٹ، اس کو پہلی چوٹ میں مارنے پر 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. کوئی دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس سے کم، اور اگر کوئی تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس سے بھی کم. یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ حدیث جو ہے، حدیث حوالہ میں نے لیا ہے بخاری شریف سے اور صحیح مسلم سے، حدیث نمبر 2240 سے. ویورز، بہت سی مخلوقیں ایسی ہیں جو انسان سے اس دنیا میں ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو نقصان پہنچائیں گی، جن میں سے کچھ ہیں وہ چھپکلی کی طرح بھی ہیں. اس نے کیونکہ حضرت آدم کی پیدائش پر شیطان نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تمہیں اس لیے جنت سے نکالا گیا ہے، تمہیں اس لیے جو ہے نا مارنا جائز قرار دیا گیا ہے کہ کیونکہ تم جو ہے وہ حضرت آدم کی ان کی بقا کے لیے نقصان دہ تھی. اس وجہ سے یہ انسان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہیں اور ہر طرح سے یہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے نقصان سے، ان کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت سی دعاؤں میں اپنی میں یاد رکھیے گا.